اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور۔ مل کے پڑھ لو تو سب مل کے پڑھنا ہے، میں آگے چلنا ہے تو مل کے اہل سنت کا ہے بیڑا پار، جڑا چاہتا ہے بیڑا پار ہو جائے، جڑا واقعی سمجھتا ہے میں سنی ہے، مل کے پڑھ لو اہل سنت بیڑا پار اصحاب، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور۔ کیا ہے؟ نجم ہے، نجم ہے اور ناؤ ہے، عطرت رسول اللہ کی۔ دیکھیے یہی بات رسول اللہ نے کی، توجہ کریں، رسول اللہ نے اس دور کے حساب سے لوگ جب سمندروں کے اندر سفر کرتے ہیں، کشتی میں سوار ہوتے ہیں، اندھیرے کے اندر جہاں کشتی میں سوار ہونا لازمی ہے وہاں ستاروں سے رہنمائی لینا بھی لازمی ہے۔ جو ستاروں سے رہنمائی نہیں لیتا وہ گمراہ ہے، وہ کبھی منزل پہ نہیں پہنچ سکتا۔ اب میرے آپ کے آقا نے کس طرح آل اصحاب کے ساتھ ان کے دامن سے وابستہ رہنا کتنا ضروری ہے، ایمان کے لیے کتنا ضروری ہے، ایمان کی سلامتی کے لیے کتنا ضروری ہے، اپنی منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے کتنا ضروری ہے۔ فرمایا اے میری امت یاد رکھنا، میری آل اگر کشتی نوح کی طرح ہے، اس میں سوار ہوئے بغیر کوئی نجات نہیں پا سکتا، تو میرے صحابہ بھی عام چیز نہیں ہے بلکہ وہ ستاروں کی طرح ہیں، جو ان سے رہنمائی نہیں لے گا وہ بھی کبھی بھی منزل ایمان تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے فرمایا اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب، کوئی دریا کوئی ندی نالا ایک کنارے سے نہیں چل سکتا، جس ندی نالے کا ایک کنارہ ٹوٹ جائے اس میں یعنی خلل پڑ جائے، دراڑ پڑ جائے، وہ تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ ایمان اسی کا سلامت رہے گا جس کے ایمان کے اسلام کے دریا کے دونوں کنارے سلامت ہے۔ اسی لیے ہمارا جو اسلام ہے اس کے دو کنارے ہیں، ایک کنارے کا نام آل مصطفیٰ ہے، دوسرے کنارے کا نام اصحاب مصطفیٰ۔ کبھی کوئی پرندہ ایک پر کے ساتھ کبھی پرواز نہیں کر سکتا، بلکہ ایک دو پر آپ کھچ لو نا تم دا بیلنس آؤٹ ہو جائے گا، نہیں ہوئے گا تو وہ اڑ سکتا ہے، بولو اڑ سکتا ہے۔ 1.25 لاکھ کم و بیش حضور کے صحابہ ہیں، اگر کسی ایک صحابی کو نکالنے کی کوشش کرے اس کے ایمان کا بھی بیلنس آؤٹ ہو جائے گا۔ سمجھ آئی بات کی کہ نہیں؟ اس وجہ سے ہم آل سے بھی اسی طرح پیار کرتے ہیں، صحاب سے بھی۔